آپ نے بتایا کہ عمرہ شریف کی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے، تو عمرہ شریف کی کوئی یادگار جو محسوس ہوتا ہو کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوا ہے کہ یہ سعادت اور یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے؟ بے شک ویسے تو جو بھی در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بڑا کرم خاص ہوتا ہے۔ لیکن ایک دو دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ اس کے بعد چونکہ ہم نے نکلنا تھا جدہ کے لیے، ہماری فلائٹ تھی اسی رات شام کو، تو جب آخری بار اسلام کے لیے حاضر ہو رہا تھا تو میرے دونوں بیٹے وہ میرے ساتھ تھے، اور ابھی وہ ان کی زیادہ ایج بھی نہیں تھی۔ بڑا بیٹا 10-12 سال کا تھا اور چھوٹا 7-8 سال کا، اور بیٹی ان سے بھی چھوٹی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور ایک چھوٹے بیٹا نے میری انگلی پکڑی تھی اور دوسرا ساتھ تھا۔ تو ہم آخری، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، تو ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں الوداعی حاضری پیش کر کے تو پھر روانہ ہوتے ہیں۔ تو جب میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ اندر حاضر ہوا، اور سامنے چونکہ موجہ شریف تھا، تو وہاں سے دیکھا تو وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، وہ سائڈوں پہ جو بند کر دیتے ہیں نا جی، جی وہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کر دیا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا، تو ہم تو زیارت کر کے جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور اس کی فیملی آئی ہوئی ہے، اور یہ اس کے لیے پردہ لگا دیا گیا، اور باقی لوگ جو ادھر سے باہر نکلیں۔ تو یہ بس سننا ہی تھا نا، تو میں تو زارو قطار میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، 1-2 گھنٹہ ہمارے پاس صرف یہی ہے، پھر ہم نے نکلنا ہے، ہمارا فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، اور آقا کرم کیجئے، میرے ساتھ تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میں نے تو اسی نیت سے ان کو بھی لے کے آیا تھا کہ جاتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے جائیں گے، اور آئندہ کے لیے بھی حاضری کی دعا کر کے جائیں گے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرم فرماتے رہیں۔ تو یہ تو آگے تو جانے ہی نہیں دیتے۔ تو بے ساختہ اتنا وہ میں رویا کہ ایک شرطا آیا وہاں سے پیچھے سے، تیزی کے ساتھ آیا، اس نے آ کے میرا بازو پکڑا اور پردہ ہٹایا ایک طرف سے اور کہا یلا رہو۔ اللہ اکبر، ابھی اللہ وہ جب یہ مجھے آگے وہ جانے کے لیے کہہ رہا تھا، تو ایک اور آ گیا، اس نے اس کو کہا کہ عربی میں کہا، مجھے تو خیر سمجھ نہیں آئی، اس نے پھر اس کو عربی میں کچھ بتا کے، تو پھر اس نے بھی کہا ٹھیک ہے جانے دیں۔ تو پھر انہوں نے ہمیں وہ اندر جانے دیا، پردہ تھوڑا سا ہٹا کے، جو وہاں پر وہ پولیس والے تھے۔ اور میں جب گیا تو وہاں پر پھر نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی پوری فیملی تھی، اور یہ چند لوگ تھے، 10-15-20 کے قریب۔ تو پھر وہاں پر میں نے بڑی تسلی کے ساتھ، کیونکہ ان کو بھی کوئی نہیں منع کر رہا تھا، وہ تو جی ظاہر ہے کہ ایک ملک کے سربراہ تھے، وزیر اعظم تھے، تو وہاں پر پھر الحمدللہ میں نے بڑے زبردست طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی معروضات پیش کی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی کہ ہمیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ اندر آنے دیا۔ اور پھر ایک دفعہ پھر میں گیا تو رش بہت تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، بہت زیادہ رش تھا۔ تو جب اسلام کے لیے حاضر ہوتا تھا تو بہت زیادہ رش تھا، آگے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر رات کو 1-1:30 بجے مجھے پھر میں دعا کر رہا تھا کہ تہجد پڑھ کے کہ کرم کیجیے، پھر مجھے ایسے ہی خیال ہے کہ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہوتا ہے۔ میں نے ہوٹل سے نکلا، سیدھا چلا گیا۔ جب میں آگے گیا ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا، وہ اب میری تصویریں بھی لگی ہیں آفس میں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب میں گیا تو صرف 10-15 لوگ تھے، سارے کا سارا آگے خالی تھا، اور میں نے کافی ٹائم وہاں پر کھڑے ہو کے، اور جو پہرے دار ہوتے ہیں شرطے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ تو یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے محبوب کے در پہ بلا لیتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر کرم ہی کرم ہے، ہر اس
غلام پر جو آقا و مولا کی عظمت کے گن گاتا ہے۔